الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم مکرم قابل احترام قابل عز و جاہ تمام ہی نوجوانان کرام بزرگان دین و ملت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ہم تمام پر سب سے بڑا کرم اس کا احسان یہ ہے کہ اس رب کائنات نے ہم تمام کو اس ساری کائنات ساری دنیا کی سب سے عظیم دولت ایمانی سے سرفراز فرمایا ہے ہم تمام کو مسلمان بنایا ہے اللہ رب العزت نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سب سے پہلے انسان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں سے اس کا ذکر کیا کہ میں انسانوں کو بنانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر تو ان فرشتوں نے جواب دیا کیا آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس دنیا کے اندر جا کر فتنے فساد خون ریزی کریں گے آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جا کر خون ریزی کریں گے فساد پھیلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ اس دنیا کے اندر صرف فتنے اور فساد پھیلانے والے لوگ نہیں رہیں گے صرف خون ریزی کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے بلکہ اس دنیا کے اندر کچھ میرے فرمانبردار بندے بھی رہیں گے میرے احکام پر عمل کرنے والے بندے بھی رہیں گے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے اس وقت اور جانتے ہیں آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اس علم کے اندر کس کیٹیگری پر ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہم نیک لوگوں میں سے ہے یا بدکار لوگوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہم اچھے لوگوں میں سے ہے یا برے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت تمام چیزوں کے نام سکھائے جو اس دنیا کے اندر ہم یوز کرتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں پھر فرشتوں کو یہ چیلنج کیا یہ چیزیں ہیں ان کے نام آپ مجھ کو بتاؤ فرشتوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بتائیے آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلائے تو سیکھنے کا اور علم حاصل کرنے کا
جو یہ طریقہ کار ہے وہ اس دنیا کے اندر آج ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنیا کے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا، اسی وقت اسے سکھلایا دنیا کی تمام چیزیں، اس وقت اس کو سکھلایا کہ وہ دنیا میں انہیں کس طریقے سے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے نبیوں کو، اپنے بندوں کو سکھلاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارے، پھر وہ بندے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف زندگی گزارے۔ آج کل جو تعلیم پوری دنیا کے اندر جو تعلیم کا نظام چل رہا ہے سیکولرزم کے ساتھ، اور خود ہمارے ملک کے اندر، میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں کہ جس وقت انگریز ہمارے ملک کے اندر آئے اور ہمارے ملک کے اندر آ کر انہوں نے حکومت کی تمام لوگوں کے اوپر، تو اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ان کا طریقہ کار یہ بھی تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ لوگ بے حیائی کے پیچھے لگیں گے تو وہ ہمارے اوپر اپنی نظر کو دوڑانا کم کر دیں گے۔ انہوں نے بے حیائی کو پرموٹ کیا۔ مغلیہ سلطنت کے اندر اور اس زمانے کے اندر جو عورتیں باپردہ ہوا کرتی تھی، اسلام کا عروج تھا، مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، ایجوکیشن سسٹم صحیح طریقے سے چلتا تھا، وہ سارے نظام کو انہوں نے ختم کیا اور عورت کو اسٹیج کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ جب ہندوستان کے لوگوں کی نظریں عورتوں کے اوپر پڑیں گی، بے حیائی کے اوپر پڑیں گی، تو پھر وہ ہمارے اوپر اپنی نظر نہیں دوڑیں گے، ہماری حکومت کو کمزور نہیں کریں گے۔ آج جو تعلیمی نظام ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے، ایک ہی کالج کے اندر، ایک ہی اسکول کے اندر، ایک ہی یونیورسٹی کے اندر لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے، لڑکے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ایک ہی کلاس کے اندر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ سارا نظام انگریزوں کا دیا ہوا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہی آدمی کے لیے اور آدمی کو عورت کے لیے ہے، تو دونوں کا اٹریکشن تو ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا حلال طریقہ، جائز طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے، لیکن اس اٹریکشن کا غلط فائدہ انگریزوں نے یوں اٹھایا کہ حلال طریقہ اختیار کرنے سے پہلے اس اٹریکشن سے ہم کو بگاڑ دیا ہے، ہمارے بچوں کو بچپنے ہی سے انہیں بالغ کر دیا ہے ان اسکولوں اور کالجوں کی وجہ سے۔ آج جو ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر، اللہ کے بندوں، جو پورے ملک کے اندر ہمارے ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، شادی بیاہ کر رہی ہے ان اسکولوں اور کالجوں کے اندر، ان اسکولوں کالجوں میں بچے اور بچیاں تعلیم کم حاصل کر رہی ہیں اور نشے کے عادی زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں کہ ابھی ایک ٹیچر ہے جو کئی سالوں تک انہوں نے کسی کالج کے اندر بچوں کو پڑھایا ہے، اور وہ ابھی شاید ریٹائر ہو چکے ہیں، بڑے جماعت کے ایک بڑے ذمہ دار ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ آج کل کالج اور اسکول کے اندر، کالجوں کے اندر جو لڑکیاں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، خصوصاً مسلمان لڑکیاں، وہ نشے کی عادی بن چکی ہے، اور نشے کی عادت اس طریقے سے ان لڑکیوں کو لگ چکی ہے کہ جب نشہ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نشے کی چیزیں خریدنے کے لیے، تو پھر وہ جسم فروشی کرتی ہے، اور ہم کو ذرا برابر بھی فکر نہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو، جنہیں بڑے لاڑ و پیار سے ہم نے پالا ہے، جن کو بڑی محبت سے ہم نے پالا ہے، خون پسینہ بہا بہا کر جن کو ہم نے کھلایا ہے، جنہیں ہم اپنی عزت، اپنی آبرو سمجھتے ہیں، آج ہم انہیں ان اسکول اور کالجوں کے حوالے کر کے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو بھائی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے روزانہ ویڈیو آ رہے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ ہوا کچھ دنوں پہلے، ایک لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ کر اس نے شادی کر لی۔ جب اس کے والد کے پاس اس کے علماء کرام پہنچے اور اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، آپ کی بیٹی نے ایک قدم کیوں اٹھایا، اس کے والد
داڑھی، اس کے آنکھ میں سنتی لباس، اس کے حلیے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ 5 وقت کا نمازی، لیکن وہ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میری جو لخت جگر تھی، میری جو بیٹی تھی، وہ کسی اسکول میں نہیں پڑھتی تھی، وہ کسی کالج میں نہیں پڑھتی تھی، وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتی تھی، وہ گھر میں ہی رہتی تھی، بہت باپردہ تھی، اپنی ماں کو قرآن پڑھنا سکھاتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اپنی ماں کو نماز پڑھنا سکھاتی تھی، لیکن مجھ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، میری بیٹی نے کسی غیر کے ساتھ شادی کر کے کیسے چلے گئی۔ ان علماء کرام نے کہا کہ آپ کے گھر میں موبائل تھا؟ کہا کہ موبائل میں نہیں، ہمارے گھر میں بس ایک موبائل ہے، جو گھر کا موبائل ہے، اس پر فون آتے ہیں جاتے ہیں، بس فون بھی وہ لڑکی استعمال نہیں کرتی تھی۔ جب وہ موبائل کو علماء کرام کے پاس دیا گیا اور اس موبائل کے اندر جب انہوں نے ہسٹری چیک کرے، اس کے اندر دیکھے انہوں نے اسنیپ چیٹ کا ایک ایپ تھا، اسنیپ چیٹ نام، اس ایپ کے اندر وہ گئے تو دیکھا کہ اس ایپ کے اندر وہ لڑکی کئی دنوں سے ایک لڑکے کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، اور جب اس کا وقت اور ٹائمنگ دیکھے تو انہوں نے دیکھا کہ رات میں جب گھر والے سو جاتے ہیں سب کے سب، یہ موبائل لیتی ہے اور رات میں ہی چیٹنگ کرتی ہے، اور صبح ہونے سے پہلے فجر سے پہلے موبائل کو اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے اندر ساری کنورسیشن ان کی جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی، صرف اور صرف یہ موبائل ذریعہ بنا اس لڑکی کو اسلام سے دور کرنے کا، اپنے گھر والوں سے دور۔ تو اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اس موبائل کی لعنت سے انہیں دور رکھو۔ اب تو یہ ماحول ہو چکا ہے کہ کالج اور یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ موبائل کے بغیر بچوں کو تعلیم حاصل کرنا بھی مشکل ہے۔ ہم سب کو اقدام اٹھانا ہے، آج ہم سب مل کر انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ یہ اقدام اٹھاؤ کہ رات میں کوئی وقت فکس کر دو، 9 بجے کے بعد 8 بجے کے بعد کوئی وقت فکس کر دو، اور کہہ دو کہ گھر کے سارے موبائل اس وقت ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے، والد کے پاس یا کسی پیٹی کے اندر سارے موبائل کو رات میں جمع کرو، اور والد کا کام ہے کہ موبائل کو چیک کرے، ساری ہسٹری کو چیک کرے اپنے بچوں کی۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ابھی تو بے فکر ہیں، کس خواب غفلت میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں؟ ہم کیوں انہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے حوالے کر کے سکون کی سانس لے رہے ہیں؟ ہم انہیں لے جا کر تو چھوڑتے ضرور، لاتے بھی ضرور ہیں، لیکن ان کے حوالے ہم کر کے کیوں بے فکر ہے؟ ہم کیوں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر ان کو محبت کے ساتھ کیوں نہیں انہیں اسلام کے صحیح تعلیمات دیتے، باپردہ رہنے کی صحیح تعلیمات دیتے؟ ہم کیوں اپنے بچوں کے پیر پکڑ پکڑ کر انہیں نہیں سمجھاتے؟ اللہ والو، ہم کیوں انہیں نہیں کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، والى اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تم کیا کام کر رہے ہو۔ قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہوا ہے بچوں کہ تم جس طریقے سے تم رہیں گے، جس طریقے سے تم زندگانی گزاریں گے، اسی طریقے سے مکمل پورا اسی طریقے کا ہم سفر تم کو ملے گا۔ آج تم جو گندگی کر رہے ہو رات کی بے حیائی میں، آج جو تم گندگی کر رہے ہو اسکول اور کالجز میں، آج تم جو گندگی کے کام انجام دے رہے یونیورسٹی میں، جو گندگی تم کر رہے ہو، تمہارا ہم سفر بھی وہی گندگی کر رہا ہوگا، اسی طریقے سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہم سفر تم کو ملے گا۔ جو لوگ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک نہیں سکتے، سیلف کنٹرول اگر ان کے پاس نہیں ہے، وہ اس دنیا میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ اس دنیا میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے، چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے، چاہے وہ انجینئر بن جائے، چاہے وہ پروفیسر بن جائے۔ اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ،
اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، ان کے سامنے کبھی دو آنسو بہاؤ کہ ہم نے تمہیں بڑے لاڈ و پیار سے پالا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ میں نہیں کہتا آپ کو کہ ان کے ایجوکیشن سے دور رکھو، ایجوکیشن حاصل کرنے کا تو خود قرآن حکم دیتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے۔ سب سے پہلی آیت قرآن کریم میں اتری، اقرا، پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن صحیح نظام تعلیم دو، ایسی جگہ پر ان کو پڑھاؤ اسلامک ماحول کے اندر جہاں پر وہ جا کر کہ اپنے آپ کی عزت کی حفاظت کر سکے۔ اسلامک اسکولوں میں ان کو پڑھاؤ، اسلامک کالجز میں ان کو پڑھاؤ۔ ایک اور صاف ستھری بات آپ کو بتاؤں کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھا لو اور سکون کی سانس لے لو کہ میں نے میرے بچے کو اچھی تعلیم دی۔ کالجز اور یونیورسٹی کے چکروں میں ہرگز بھی مت پڑھو۔ آج لڑکیاں وہاں پر نشے کے عادی بن رہی ہے، جسم فروشی کرنے کے عادی بن رہی ہے۔ ہم وہی ہیں میرے بھائیوں، ہم وہی مسلمان ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو ڈالیں گا۔ ہاں، ہم وہی ہیں جو یقین کرتے ہیں کہ ہماری قبر میں نور ہوگا۔ ہم وہی ہیں جو ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم پل صراط کے راستے سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ مجھے بتاؤ، آپ کی آل و اولاد، آپ کی فیملی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ان کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ ہم کیا جواب دیں گے اس وقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہ کر ہم اپنا منہ کیسے کھولیں گے؟ او پیارو، او میرے بھائیوں، اپنے بچے، اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کر لو، خوددار بنو، قدم اٹھاؤ اور انہیں ان تمام بے حیائیوں سے نکالنے کے لیے جتنے راستے، سارے راستے اختیار کر لو۔ اس ایجوکیشن کے حوالے، ان یونیورسٹی اور کالجز کے حوالے ان کو نہ چھوڑو، اس موبائل کی لعنت کو پھوڑ دو ان کے پاس سے لے کر۔ جس وقت تمہارے ہاتھ سے یہ چلے جائیں گے، صرف سر کو ہاتھ لگانے کی بجائے، اپنے ماتھے پر مٹی ڈالنے کی بجائے، افسوس کرنے کی بجائے، کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔